زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ عزیزان ملت اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کچھ عرض و معروضات سے پیش کر ہمارا مل کر نہایت ہی ادب و احترام، عقیدت و محبت و خلوص کے ساتھ حضور رحمت عالم جان عالم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حدیث درود پاک کا نذرانہ محبت و عقیدت کے ساتھ پیش فرمائے کھڑے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، ہم سب کو ایسا بندہ بنا میرے مولا، ہم سب کو ایسا بندہ بنا میرے مولا۔ تجھے تو پتا ہے ہم کتنے برے ہیں، تجھے تو پتا ہے ہم کتنے برے ہیں، تو عیبوں کو سب کے چھپا میرے مولا، تو عیبوں کے سب کے چھپا میرے مولا۔ نہ محتاج رکھ تو جہاں میں کسی کا، نہ محتاج رکھ جہاں میں کسی کا، ہمیں مفلسی سے بچا میرے مولا، ہمیں مفلسی سے بچا میرے مولا۔ جو نسلیں ہیں آنے والی تا قیامت میری، اس پر آپ حضرات آمین کہیے گا۔ ویسے ان تمام مصروں میں دعائیہ کلمات ہیں، ہر مصرے پہ جہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں وہاں آمین بھی کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ جو نسلیں ہوں آنے والی تا قیامت میری، ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا، ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا۔ تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو بندگی کے لائق ہے میں، تو عبادت کے لائق ہے میں تیری بندگی کرنے کے لائق ہوں۔ تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مالک ہے میرا میں بندہ تیرا میرے مولا، تو مالک میرا میں بندہ تیرا میرے مولا۔
گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سورہ نبا شریف کی ایک آیت شریفہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کعبہ اپنے پاک کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، کہ بے شک جہنم تاک میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حقیقت میں جہنم تاک میں ہے، یعنی جس طریقے سے ایک بھوکا انسان کھانے کی تلاش میں لگتا ہے، ایک پیاسا انسان پانی کی تلاش میں جاتا ہے، ایک روزی کا متلاشی انسان تلاش کرنے والا روزی کی طرف جاتا ہے، اسی طریقے سے جہنم کو بھی جہنمیوں کی آس لگی رہتی ہے، وہ کب آئیں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جہنم تاک میں ہے، کس کے لیے؟ سرکشوں کے لیے، جو یہاں سرکشی کرتے ہیں، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، خدا کی بندگی چھوڑ کر وہ نفس کی بندگی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جہنم تاک میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج 14 فروری ہے، آج کے دن معلوم پڑا ہے، معلوم چلا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر یہود و نصارہ کی جانب سے ایک خرافات کو ایجاد کیا گیا ہے، ایک خرافات کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں بے حیائی بے شرمی کو عام کی گئی ہے، ایک ناجائز تعلقات کو قائم کرنے کا نام آج کا ڈے دیا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک غیر شادی شدہ انسان، ایک غیر منکوحہ انسان، غیر نکاح شدہ انسان، غیر لڑکی کو، غیر محرم کو نہ ہی بھاری نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اسے چھو سکتا ہے، نہ ہی ضرورت سے زیادہ اس سے بات کر سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، یعنی جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر حیا باقی ہے اس کے اندر ایمان باقی ہے۔ اور فرمایا گیا، حیا اور ایمان ایک بہت گہرے یہ دوست ہوا کرتے ہیں، جس کے دل سے حیا نکل جایا کرتی ہے اس کے دل سے ایمان کا خاتمہ ہو جایا کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے اندر ایمان باقی رہے، بالخصوص میں نوجوان لڑکے لڑکیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان باقی رہے، تم خدائے وحدہ لا شریک کے بندے کہلاتے رہو، اس کے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی کہلاتے رہو، تو تم پر لازم ہے تم یہود و نصارہ کو پرموٹ نہ کرو، انہیں فالو نہ کرو، ان کے نقش قدم پر نہ چلو، جس کے حیات کو اللہ نے ہمارے لیے مشعل راہ قرار دیا ہے، یعنی پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک، اس کے موجود ہوتے ہوئے، اس کے ہوتے ہوئے، اس کے قول فعل سیرت کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کی طرف کیوں جائیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آج لوگ فلمی دنیا کے دیوانے بن چکے ہیں، فلم میں جو کر دیا جائے بس وہی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، یا پھر سیریل سے کے دیوانے سیریل کو فالو کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، فلمی اور سیریل کے دنیا کے لوگ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے لو میرج وغیرہ وغیرہ کیا ہے، انہیں پتا ہے اس میں کتنے نقصانات ہیں،
اور اس کے کتنے بھیانک انجام ہیں، اسی لیے وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ باقاعدہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں، وہ بس آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے سب کرتے ہیں۔ آپ وہ اپنی ہوس کی آگ بجھاتے ہوں گے، وہ الگ سی بات ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس کو دیکھ کر آپ جو ہے عمل کر رہے ہو، وہ لوگ خود ہی اس چیز کے قائل نہیں ہیں، یعنی اس چیز کو تہہ دل سے نہیں مانتے ہیں، بس آپ کی دلجوئی کے لیے چند نمونے وہ ایسے دکھا دیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز اور دوستو، جو ہے زنا کی بہت بڑی نحوست ہے۔ زنا کے تعلق سے جو ہے قرآن میں ارشاد ہوا ہے، زانی اور زانیوں کے جو ہے ہاتھ کاٹ دیے جائیں یا انہیں سنگسار کیا جائے، زانی اور زانیہ کو سنگسار کیا جائے اور انہیں جو ہے کوڑے مارے جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث پاک میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی غیر محرم لڑکا غیر محرم لڑکی کو یا کوئی غیر محرم لڑکی غیر محرم لڑکے کو اگر جو ہے بھری نگاہوں سے جو ہے ناجائز طور پر اگر دیکھتے ہیں تو فرمایا گیا ان کے آنکھوں میں جو ہے یہ کھولتا ہوا کانچ پگھلا کر ان کے آنکھوں میں ڈال دیا جائے گا، اور ایک قول کے مطابق گرم سلاخوں کو یعنی سریے کو گرم کر کے آگ میں، وہ بھی جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے ہزاروں درجہ جس کی آگ کی تپش زیادہ ہے، اس آگ میں کھولا کر اس آگ میں سر کر کے اس زانیہ کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ کریے جب آنکھوں کے زنا کا اتنا بھیانک انجام ہے تو جو انسان ہاتھ سے زنا کرتا ہوگا، ایک ناجائز رشتے کو چھوتا ہوگا، اسے پکڑتا ہوگا یا اسے اپنی باہوں میں لیتا ہوگا، بتائیے اس کے عذاب کا انجام کیا ہوگا اور اس کا جو ہے کتنا عبرتناک انجام ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر یہیں پر بات بس نہیں ہوتی ہے، اور اگر اس سے بڑھ کر کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہوگا تو بتائیے اس کا انجام کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محبت اسلام میں ہے، محبت اسلام میں ہے۔ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، بے شک محبت کا درس دیتا ہے، لیکن اسلام میں محبت کا بڑا جو ہے رول رہا ہے اور بہت زیادہ محبت کا تقاضا رہا ہے، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، ہمارے ماں باپ کی محبت ہم پر واجب ہے، ہم پر ضروری ہے۔ اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں بھائیوں سے محبت کا حکم دیا ہے، بہنوں سے محبت کا حکم دیا ہے، بڑوں پر شفقت، بڑوں کی تعظیم کا حکم دیا ہے، اور فرمایا جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے، اور بڑوں سے فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، انہیں پیار نہ کرے، انہیں اچھی راہ نہ دکھائے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے، چھوٹوں پر احترام، چھوٹوں کا پر دست شفقت نہ رکھے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جب وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی ایسا مومن ہے کہ جو مومن کہلاتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، کلمہ گو ہے، لیکن بڑوں کی تعظیم اس کے اندر نہیں ہے، نہ ہی چھوٹوں پر شفقت ہے، تو پیغمبر اسلام کا فرمان عالی شان ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بڑوں کی تعظیم بھی ضروری ہے، چھوٹوں پر شفقت کی بھی ضروری ہے، وبالوالدین احسانہ بھی ضروری ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ضروری ہے۔ اور یہیں پر بات بس نہیں ہوتی، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب سے اعزاء قربا سے محبت کا حکم دینے کے بعد ان سے پیار اور ان کی خدمت داری کرنے کے ارشاد فرمانے کے بعد فرماتے ہیں لا یؤمنون احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے ماں سے زیادہ، جب تک میری محبت اس کے باپ سے زیادہ، جب تک میری محبت اس کے اولاد سے زیادہ، جب تک میری محبت اس کے اپنوں سے زیادہ، جب تک میری محبت اس کے اعزاء قربا سے زیادہ، جب تک میری محبت تمام دنیا سے زیادہ نہ ہو جائے، کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ محبت کریے آپ، مگر جائز کریے، ناجائز نہ کریے۔ کوئی ایسا آپ جوڑا دکھا دیں جو محبت کا دم بھرتے ہیں اور وہ زنا نہیں کرتے،
ظاہر سی بات ہے کہ کوئی جب کسی سے ناجائز طور پر محبت کرتا ہے، پہلی بات تو محبت نہیں ہوتی ہے، وہ ہوس کی آگ ہوا کرتی ہے، چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے ہو، وہ محبت اپنے ہوس کو بجھانے کی خاطر محبت کی جاتی ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو مجھے بتائیے پھر ایسے محبت کرنے والوں کی شادی کے دن کیوں نہیں آتے ہیں؟ شادی سے پہلے رشتے ٹوٹ کیوں جایا کرتے ہیں؟ یا بعض مرتبہ کسی کی شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ سال بھر میں ان کے طلاق کی نوبت کیوں آ جاتی ہے؟ معلوم ہوا وہ محبت نہیں تھی، وہ ہوس کی آگ تھی، جو ایک دوسرے کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے محبت کا جھانسا دے رہے تھے، محبت کا فریب دے رہے تھے، محبت کا پھاڑ پڑھا رہے تھے، محبت کی چال میں اور ڈھال میں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ محبت تو وہ ہے جس محبت کو کر کے بلال حبشی کی عزت اور ان کی شان عرش اعظم سے بلند کر دیا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ محبت صدیق اکبر نے کی، اپنی نبی سے بے شمار کی ہے، ایسی بے شمار محبت کی ہے، ان کے محبت کی مثال دی جاتی ہے۔ دنیا میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہے اور صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی مرید نہیں ہے۔ آج پیر کہہ دے لو میری تصویر اپنے گھر میں لگا دو، آپ چسپا کر دیتے ہو۔ پیر کی محبت پڑی ہو گئی، رسول اللہ کی محبت کہاں گئی؟ ان کا ارشاد کہاں گیا؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا نہیں فرماتے؟ جس گھر میں سامنے ظاہراً جانور کی تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ پیر کی محبت، ماں باپ کی محبت، استاد کی محبت تم پر غالب آ گئی، رسول اللہ کی محبت تم سے نکل گئی، اور تم کلمہ پڑھتے ہو رسول اللہ کا، نہ کہ اپنے پیر کا کلمہ پڑھتے ہو۔ پیر سے محبت ایمان ہے، لیکن وہ ایمان اسی وقت ہوگا جب تک وہ محبت شریعت کے دائرے میں ہوگی۔ اگر آپ شریعت کی محبت سے، شریعت کے حدود سے نکل رہے ہیں تو جس طریقے سے آپ شریعت سے نکلیں گے اسی طریقے سے آپ کے دل سے ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ محبت نہیں ہے، یہ ہوس کی آگ ہے، یہ ایک دوسرے کی عزت کو تار تار کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے محبت کا جھانسا دیا جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ تو لڑکوں کا حال بھی یہی سننے میں ملتا ہے، بعض لڑکیوں کا حال بھی یہی سننے میں ملتا ہے کہ ان کے ایک دوست نہیں ہوتے، نہ جانے کتنے دوست ہوتے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ محبت ہے تو بتائیے محبت تو ایک سے ہوا کرتی، شادی نکاح صرف ایک سے ہوگا، تو یہ 2 4 10 سے محبت کیسی؟ تو معلوم ہوا کہ کسی کے حسن کو دیکھ کر ظاہراً کوئی اس کے حسن کو اپنانے کی، اسے فائدہ حاصل کرنے کی، یا اسے چوسنے کی، یا اسے استعمال کرنے کی، یا اس کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر کرتی ہے، یا کسی کی دولت کو۔ آج اس پرفتن دور میں لوگ محبت زیادہ تر ان لوگوں سے کیا کرتے ہیں جو مالدار ہوا کرتے ہیں، جن کے پاس گھر ہوا کرتے ہیں، جن کے باپ کے یہاں اچھے کاروبار ہوا کرتے ہیں، وہ چاہے حلال ہو یا حرام ہو اس سے مطلب نہیں ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، کہیں سے بھی آنا چاہیے اور کیسے بھی آنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دولت کیا ہے؟ یہ دولت تو فنا ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف رب ذوالجلال کی ہے، اور رب ذوالجلال جسے بقا عطا فرمائے گا وہ باقی رہیں گے، باقی سب دنیا میں نیست و نابود ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دنیا ہے، یہ دنیا، اس دنیا سے شاہان جہاں کے نام و نشان مٹ گئے تو کیا ہمارے اور آپ کے نام باقی رہنے والے ہیں؟ ہرگز باقی نہیں رہیں گے، باقی اسے کے نام رہتے ہیں جو اللہ و رسول کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، رب کی بندگی میں ماں ہو جاتا ہے، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں کی پیروی کرتا ہے، ان کے غلامی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور محبت کا تقاضا تو یہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ تمہاری محبت بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تمہاری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو،
محبت کرو تو رسول اللہ کے لیے کرو، محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، اور دشمنی کرو تو اللہ کے لیے کرو، اور عداوت کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ یہ تمہارا شیوا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ تمہارے دل میں آ گیا اور تم اس سے محبت کر بیٹھے، پھر اس کے جو ہے اس سے ناجائز تعلقات تم قائم کر رہے ہو، زنا پہ زنا کر رہے ہو۔ مجھے بتائیے کہ جو ہے آپ نے سے اگر کسی سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ شریعت کا سہارا لیتا ہے، جاننے کی کوشش کرتا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ہم کس حد تک کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی سے مان لو جو ہے نکاح ہی کرنا ہے تو ہم کہاں تک اس سے بات کر سکتے ہیں، کہاں تک اس سے مل سکتے ہیں؟ ضرور آپ بات ہی نہیں کر سکتے ہو، آپ جو ہے اس سے مل ہی نہیں سکتے ہو، آپ اسے چھو بھی نہیں سکتے ہو۔ اور ایک بات ضمناً یہ بھی عرض کرتا چلوں، بات منگنی کے رسم میں، چھکائی کے رسم میں ایک لڑکا لڑکی کو چھوتا ہے، لڑکی لڑکے کو چھوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں تو، ہمارے بچپنے کے دور میں تو دیکھنا بھی جو ہے منع تھا، بعض بات تو ایسے کرتے تھے اگر ہماری لڑکی کو کوئی دیکھنے کی فرمائش کرے گا ہم اس کے یہاں رشتہ نہیں کریں گے، یعنی نہ لڑکی لڑکے کو دیکھتی تھی نہ ہی لڑکا لڑکی کو دیکھتے تھے، پھر بھی ان کی زندگی گزر بسر ہو جایا کرتی تھی۔ آپ سب کچھ دیکھنے اور پرکھنے کے بعد بھی لوگ جو ہے نکاح کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کی زندگی نہیں چلتی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ جو ہے محبت اللہ کے لیے محبت نہیں تھی، اپنے نفس کے لیے محبت تھی۔ جب تک تم نے اپنے نفس کے تقاضے کے لیے محبت کی اور اس سے جو ہے ظاہر کیا، جو بھی معاملات کیے اپنے نفس کے لیے کیے، جب تم نفس کے لیے کرو گے تم خود ذمہ دار ہو جایا کرو گے، اور اگر تم اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں رحمتیں رکھ دے گا، تمہارے لیے برکتوں کو معاملہ فرما دے گا، برکتوں کا نزول ہو جائے گا تمہارے اس نکاح میں۔ لہذا میرے عزیز اور دوستو، آج اس پرفتن دور میں یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے پورا ہو رہا ہے اور ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت زنا ایسے عام ہو جائیں گے جس طریقے سے جانور کے جوڑے جفت کھاتے ہیں، ملاپ کرتے ہیں، ملتے ہیں۔ کیا یہ معاملہ نہیں ہو رہا نا؟ وہ پھر یہ بھی پیغمبر اعظم نے فرمایا، نہ انہیں کوئی روکنے والا ہوگا نہ کوئی ٹوکنے والا ہوگا۔ یہ روک ٹوک کا معاملہ جب سے ہم برا سمجھنے لگے تب سے برائی اور عام ہو رہی ہے۔ روک ٹوک کا معاملہ برا نہیں ہے، بہت اچھا ہے۔ تمہاری لڑکی کی خطا تم سے اگر کوئی پرسنل طور پر بتاتا ہے تو وہ تمہاری برائی نہیں چاہتا ہے، تمہاری بھلائی چاہتا ہے، تمہاری بیٹی کی آبرو بچانا چاہتا ہے۔ لیکن ہوتا اکثر ایسا ہے کہ اگر کوئی ہماری بیٹی کو کہہ دیا کہ تمہاری بیٹی فلاں کے ساتھ جا رہی تھی، فلاں سے تعلقات ناجائز تعلقات قائم کر رہی تھی، ہم اور آپ آگ بگولا ہو ہماری بیٹی کو کہہ دیا، پھر بعد میں جو عزت کا جنازہ نکلتا ہے پھر وہ جنازہ سر پہ لے کر چلنے کے قابل نہیں رہ جاتا، پھر وہ انسان کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو ٹوکتا ہے، بولتا ہے، ہماری غلطی کی اصلاح کرتا ہے، وہ ہمارا دشمن نہیں ہوا کرتا، ہمارا دوست ہوا کرتا۔ باقی ہمارے دشمن تو یہ چاہتے ہیں جانے تو اس کی عزت اور نیلام ہو جائے اور بدنام ہو جائے تو اچھا ہے۔ شاعر کہتا ہے، نا سہا مت کر نصیحت، جی میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھا ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے۔ اسے دشمن مت سمجھیے بلکہ اسے دوست سمجھیے۔ تو یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، بے شک جہنم تاک میں ہے سرکشوں کے لیے جو یہاں سرکشی کرتے ہیں۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حیا ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، لہذا اسے ہمیں سنبھالنا، اپنے بچوں کو تاکید کرنا، انہیں ان پر کڑی نظر رکھنا۔ ہم دوسروں پر نظر تو رکھتے ہیں مگر اپنے آل اولاد پر نظر نہیں رکھتے۔ ایک نسخہ یہ بھی بتا دوں، آج کے پرفتن دور میں عورت
بعض عورتیں بہت سمجھدار ہوتی ہیں، پورا گھر لے کر چلتی ہیں، لیکن میں اکثر عورتوں کی بات کرتا ہوں، سب کی نہیں۔ عورت اور بچے یہ ایسے ہیں کہ انہیں آپ جتنے ہی ڈھیل دیں گے پتنگ کی طرح اڑتے چلے جائیں گے۔ آپ نے ڈھیل نہ دیں اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ ان کا رسی ٹائٹ کریں، اعتدال پر رکھیں، میڈیم طور سے انہیں رکھنے کی اور پالنے کی اور پرورش کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں،